سن 2022 میں بہت سی امریکی کمیونٹیز میں اسلحے سے ہونے والے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس میں فائرنگ کے ریکارڈ تعداد میں واقعات میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں شامل ہیں۔ مئی میں ایک 18 سالہ بندوق بردار نے ریاست ٹیکساس کے علاقے یووالڈی کے روب ایلیمنٹری اسکول میں نیم خودکار رائفل سے 19 بچوں اور 2 بالغوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تقریباً ایک دہائی میں امریکی اسکول میں فائرنگ کا مہلک ترین واقعہ تھا۔ ایک ہفتے بعد صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کیا۔ For God's sake. خدا کے لیے ہمیں اور کتنا قتل عام قبول کرنا ہوگا، کتنی اور معصوم امریکی جانیں جائیں گی، جس کے بعد ہم کہیں گے بہت ہو چکا۔ اس واقعے سے چند دن پہلے نیو یارک کے شہر بفلو کی ایک سپر مارکیٹ میں ایک 19 سالہ نوجوان نے نیم خودکار رائفل سے فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ مشتبہ شخص نے کہا کہ وہ سیاہ فام لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ 4 جولائی کو ریاست الینوائے کے ہائی لینڈ پارک علاقے میں ایک بندوق بردار نے ایک عمارت کے اوپر سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 83 راؤنڈز فائر کیے، جس میں 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے جو یوم آزادی کی پریڈ کے لیے جمع تھے۔ نومبر میں ریاست کولوراڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 17 کو زخمی کر دیا تھا۔ 22 سالہ مشتبہ شخص پر قتل اور تعصب پر مبنی جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک یہ رجحان پریشان کن ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرت پر مبنی جرائم میں گن زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے طویل عرصے تک ایسا نہیں تھا۔ ہم اب اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتشی اسلحہ ان پر استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے سے مختلف سمجھتے تھے۔ عام طور پر قتل عام اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں 4 یا زیادہ لوگوں کو گولی مار کر ہلاک یا زخمی کیا جاتا ہے۔ اس میں شوٹر شامل نہیں ہوتا۔ سن 2022 میں عملی طور پر تقریباً ہر امریکی ریاست میں ایسے واقعات ہوئے جن کی کل تعداد 600 سے زیادہ تھی۔ کچھ لوگ نفرت انگیز بیان بازی میں اضافے اور تعصب پر مبنی تشدد کے درمیان تعلق دیکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہونے والی سیاسی بیان بازی یقینی طور پر اس کا سبب بنی ہے، اور میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ نفرت پر مبنی گروپوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ قتل عام کے واقعات قومی سرخیاں بنتے ہیں، لیکن یہ 2022 میں امریکہ میں گنز کے ذریعے ہونے والی 40,000 ہلاکتوں میں بہت چھوٹی شرح ہے۔ ان میں سے نصف سے زیادہ نے خودکشی کی۔ جون میں کانگریس نے کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ گنز کا قومی قانون منظور کیا۔ یہ قانون ان لوگوں تک آتشی اسلحے کی رسائی ناممکن بناتا ہے جو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہوں، اور اسلحے کی خریداری کے لیے پس منظر کی جانچ میں اضافہ کرتا ہے۔ گن کنٹرول کے حامی مزید آگے جا کر نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے جون میں ریاست نیو یارک کے قانون کو کالعدم قرار دیا، جس میں ہینڈ گن کو چھپا کر عوامی مقامات پر لے جانے پر پابندی تھی۔ گنز کے حقوق کے حامی اس پر خوش ہوئے۔ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ وہ جگہیں زیادہ محفوظ ہیں جہاں قانونی طور پر گنز رکھنے کے قوانین سادہ ہیں۔ حال ہی میں جو فائرنگ کے واقعات ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی جگہ اسلحے کے ساتھ محفوظ نہیں بنائی گئی تو وہ آسان ہدف ہے۔ ایسے میں جب یہ بحث جاری ہے، ترقی یافتہ صنعتی ملکوں میں امریکہ میں گنز سے ہونے والی اموات کی شرح سب سے زیادہ رہے گی۔ کرس سمکنز کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔